الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات محمد و اہل بیت۔ درود الحمدللہ سب کو یاد ہے، بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صلوات۔ بلا سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر بھی درود۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات۔ اما بعد فقد قال نبينا الأعظم والرسولنا الأكرم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، صلوات۔ دعا ہے اللہ میرے
بزرگوار سید مجتبیٰ حسین صاحب اور ان کی فیملی، ان کے بسران کی جانب سے اس پرخلوص اہتمام کو، اس پرخلوص فرش اعضا کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین میں سب شامل ہوئیے گا، اس لیے کہ آمین کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جتنے آپ عزادار، بزرگ، جوان ذکر پاک میں شامل ہیں، مصروف عبادت ہیں، پروردگار آپ سب کو دنیا آخرت کے حسنات نصیب فرمائے۔ ایام غم ہیں، ایام عزا ہیں، دنیا بھر میں یہ سلسلہ عزا جاری و ساری ہے۔ سب عزاداروں کے لیے دعا فرمائے پروردگار تمام کو حفظ و سلامتی عطا فرمائے، دشمنان عزا کے شر سے تحفظ عطا فرمائے۔ مجلس عزا مخصوص اور منسوب ہے نانا اور نواسا سے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں رہ گئی۔ ایک موضوع میرے پیش نظر ہے، اگرچہ بیان کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، لیکن میں وقت کو پیش نظر رکھ کے اس سے متعلقہ چند ایک گزارشات آپ کے ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جتنی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے ان کا تعلق آسمان سے ہے، چاہے ان کا تعلق بولیے زمین سے، کتب سماوی ہوں یا کتب ارضی ہوں، سب کائنات کی کتابوں میں سے افضل کتاب کا نام قرآن ہے۔ کوئی شک، کوئی ریب، مسلمہ حقیقت ہے، طے شدہ بات ہے کہ قرآن سب کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے سید الکتب، یعنی سب کتابوں کی سردار کتاب قرآن ہے۔ توجہ فرمائی بابا شاہ صاحب قبلہ۔ کوئی شک نہیں اس میں، زبان زد عام ہے یہ حدیث کہ پاک رسول نے امت کے درمیان صرف قرآن نہیں چھوڑا کہ فقط یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی قرآن کافی ہے۔ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک قرآن بسم اللہ اور ایک اپنے اہل بیت کو چھوڑا۔ توجہ رکھیے گا بابا، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ خوش بخت ہیں وہ گھرانے جن گھروں کے دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ گھر کے بڑے بزرگ دن کا آغاز تلاوت
قرآن سے کرتے ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، البتہ معانی، مفاہیم، تفسیر لو اہل بیت سے۔ قرآن پڑھو، تفسیر لو وارثان قرآن سے۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح قرآن عظیم ہے، قرآن اپنے قاری کو بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ جیسے قرآن عظیم، مولا فرماتے ہیں قاری بھی عظیم بن جاتا۔ توجہ ہے، غور فرمایا آپ نے؟ مجلس عزا دو ہستیوں سے منسوب ہے، پاک نانا اور جنتی جوانوں کے پہلے سردار شہزادہ صلح و امن۔ سبحان اللہ، بی بی کے بڑے فرزند ارجمند، خاندان مصطفیٰ کے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ریاض بھائی، جناب جعفری صاحب موجود ہیں، دیگر سادات بزرگ تشریف فرما ہیں، مرزا بھائی پوری توجہ۔ حاکم شام نے ایک دن بھرے دربار میں مولا حسن سے سوال کیا، جان بوجھ کے سوال کیا کہ مولا حسن خدا نخواستہ جواب نہیں دے پائیں گے، نعوذ باللہ ان کی توہین ہو جائے۔ توجہ بھائی، بس چونکہ ضمناً بات آ گئی ہے، مولا سے منسوب ہے فرش عزا، چلیے برکت میں اضافہ ہو جائے گا رحمت۔ چونکہ مکمل مضمون آقا کا وہ آخری خطیب کے ذمے ہوتے ہیں نا، آداب مجلس ہوتے ہیں، میں خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بات آ گئی ہے سامنے۔ پتہ سوال کیا کیا، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جواب زہرا کے لال کے پاس ہوگا ہی نہیں، مگر ان بدبختوں کو نہیں معلوم تھا یہ ہر ہستی اپنے وقت کی علی ہے، اپنے وقت کی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی یا علی، حسن ابن علی۔ ایک سوال پوچھوں، جواب دیں گے؟ فرمایا میں خطیب منبر سلونی کی دستار امامت و ولایت کا وارث ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھ کیا پوچھنا چاہتے؟ کہتے ہیں حسن ابن علی، قرآن آپ کے گھر اترا، قرآن آپ کی میراث ہے، بھی پوری توجہ۔ کیا یہ بات آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی داڑھی گھنی کیوں ہے زیادہ، میری داڑھی کے بال تھوڑے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ یہ بات آیا قرآن میں ہے؟ فرمایا حاکم شام کوئی ایسی بات پوچھ جس سے پبلک کا فائدہ ہو۔ مولا جانتے تھے خام خواہ اپنی توہین کروائے گا۔ اچھا، اس نے پتہ کیا سمجھا؟ اس نے کہا شاید حسن مولا کو جواب آتا نہیں، لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، یہ ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس جواب ہے نہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں کہاں؟ بھئی میری داڑھی کے بال تھوڑے کیوں ہیں؟ اصل میں کہیں کہیں بال تھے نا، کوئی بال کہاں کوئی بال کہاں، بندہ دیکھ کے ہنس پڑتا تھا۔
لہٰذا یہ قرآن میں کہا ہوگا، جواب ان سے بن نہیں پا رہا، لہٰذا یہ ایسے لیت و لال سے کام لے۔ نہیں حسن ابن علی کوئی اور بات نہیں، بس آپ مجھے تو جواب دیں، آپ کی داڑھی کے بال گھنے کیوں ہیں؟ میرے بال تھوڑے کیوں ہیں؟ یہ بالکل کہیں کہیں بات۔ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 8واں سپارہ سورۃ الاعراف، جاگیے جاگیے خدا را جاگیے، 8واں سپارہ سورہ اعراف، حکم خداوندی ہو رہا ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث الا ناقدا۔ میرا خیال ہے آپ کا موڈ نہیں گزارشات سننے کا، میں شان حسن مولا بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ کے بس آیت خداوندی کی تلاوت کی، حوالہ دیا، فرمایا حاکم شام اس میں اللہ حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے جو زمینیں ہوتی ہیں پاک اور مقدس، وہاں فصلیں ہوتی ہیں بابرکت، اور جو ہوتی ہیں نا نجس زمینیں، وہاں داڑھی ایسے پیدا ہو، فصلیں ایسے پیدا ہوتی ہیں جیسے تیری داڑھی ہوتی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا مہربانی مہربانی، اللہم صلی علی محمد و توجہ فرمائی، غور فرمایا۔ قرآن کافی نہیں جب تک کہ کتاب پڑھانے والے موجود ہیں، اور کتاب کی تعلیم کون دے گا؟ وارثان کتاب۔ تھک چکے ہیں تو میں چھوڑ دوں گی، بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیے، محمد و بابا یہ تھوڑا سا اس کو سیٹ کیجیے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد، بس جزاک اللہ سی بابا، مہربان مہربان مہربان، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، توجہ فرمائی بابا، غور فرمایا۔ ایک بات میں پیش نظر رکھے ہوئے ہوں، بڑی عظیم بات ہے، اور جو مجھے باقاعدہ سنتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن و اہل بیت، ایسے ہے نا بابا، اور فرمایا دونوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ توجہ بھائی، یہ پاک گھرانہ کتاب خدا کا وارث ہے، ایسے ہے نا بابا۔ یہ پاک گھرانہ رسول نے علم کے طور پہ قرآن چھوڑا، اور اس علم کو پڑھانے والے اساتذہ کے طور پہ اپنے اہل بیت میں چھوڑا۔ توجہ رکھیے گا، غور فرمائیے گا۔ یہی سبب ہے کہ جس نے اور جہاں بھی کوئی سوال کیا ہے نا، یہ ہستیاں تو اپنے مقام پہ اس پاک گھرانے کی کنیزوں نے بھی ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب فضا، کیا بات۔ بلکہ آج میں ایک ایسی کنیز کا ذکر کرنا چاہوں گا شام سے اس کنیز کا تعلق تھا، اور تاریخ کہتی ہے میری شہزادی زینب عالیہ سے یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ قرآن پڑھتی رہی۔ توجہ فرمائیے گا، بس میں نے سمیٹ لی گزارشات، چونکہ یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر رہتی ہیں، سامعین کی توجہ، مجمع کی شرکت، پھر مہمانوں کی تشریف آوری، ان سب چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مدینے کے باہر ایک دن حضرت سلمان محمدی تشریف فرمائے، اچانک ایک سفید سر سفید ریش بزرگ سامنے آ گیا، مگر چہرے پہ بڑی مایوسی کے آثار ہیں، جس طرح کوئی غم زدہ ہوتا ہے نا، بالکل ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جناب سلمان نے دیکھا، فرمایا بزرگو آپ اس شہر میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے ٹھیک پہچانا، میرا تعلق شام سے ہے، میں تاجر ہوں، بزنس مین ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں آیا۔ جناب سلمان نے فرمایا پھر لگتا ہے آپ کو کوئی خسارہ آ گیا ہے، بزنس میں لاس ہو گیا ہے، جس کے سبب آپ پریشان ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک پہچانا، گھاٹا میں اٹھا چکا ہوں، اب اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، بزنس میں نقصان ہو گیا، اب میں پریشان ہوں کہ نقصان کے ساتھ گھر کیسے جاؤں گا، بچوں کا سامنا کیسے کروں گا نا۔ جناب سلمان نے فرمایا گھبرا نہیں، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں ہر پریشانی اور ہر مشکل کی مشکل کشا ہستیاں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے جناب گھر کے مولانا کو اپنی مرضی سے سنیے۔ یار میں مشکل کشا گھرانے کی طرف تمہیں لے جاتا ہوں، توجہ بھائی۔ لہذا یہ بزرگوار جناب سلمان مولا کائنات کے دروازے، آداب تسلیمات کے بعد جناب سلمان نے عرض کیا یا علی، پردیسی ہے، مسافر ہے، تجارت پیشہ ہے، تجارت میں اس کو خسارہ آ گیا، پریشان ہے، آپ اس کے حق میں دعا فرمائیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ تو فرمایا اچھا اس کی یہ پریشانی ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا سلمان جلدی سے میرے حسن و حسین کو بلاؤ۔ توجہ توجہ توجہ، جلدی سے حسنین کریمین آئے اور فرمایا بیٹا حسن، میرے شہزادے حسین یہ بزرگ ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی مشکل کشائی کرو۔ توجہ، بہرحال اہل بیت نے دعا کی اس کے حق میں، اللہ مولا نے پھر برکتیں ہی برکتیں عطا کر۔ اب اس قدر نعمتیں ہیں، اس قدر دولت ہے، انعامات خداوندی ہیں کہ یہ انہیں بالکل سنبھالنا مشکل پڑ گیا۔ توجہ، اچھا یہ نا متاثر ہوا، بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا سلمان یار تیری بڑی پہنچ ہے، میں تو اتنا نہیں سمجھا تھا تمہیں،
میری ایک سفارش اور کر دو ان پاک ہستیوں. جناب سلمان نے فرمایا اور تیری کون سی خواہش ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی طور پہ نابینا ہے. پیدائشی طور پہ نابینا ہے. ہم لوگ ظاہر ہے جب اس کو دیکھتے ہیں ہر خوشی ہمیں بالکل پھیکی پڑ جاتی ہے. اولاد ہے یار، اولاد سے بڑھ کر کیا ہوگا. میں چاہتا ہوں اپنی اس بیٹی کو بھی لاؤں، اس پاک گھرانے سے سفارش کر کے مجھے آنکھیں منگوا دو. الغرض بس اب وقت نہیں رہ گیا. اس کی بیٹی آئی، وہ چھوٹی کم سن بچی. ہوا یہ کہ پھر آقا حسین کو بلایا گیا، پاک بیویوں کو بلایا گیا. مولا حسین نے ایک برتن منگوایا پانی کا. یہ منوان جو روایت کے اندر ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، اضافی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. مولا حسین نے اس پانی کے ظرف میں برتن میں اپنے ہاتھ رکھے اور اس چھوٹی بچی کو کہا تم بھی اپنے ہاتھ اسی پانی والے برتن میں داخل کرو. جیسے ہی ہاتھ تر ہو گئے فرمایا اب انہی تر ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگاؤ. بس اس معصومہ کم سن بچی نے جیسے ہی ہاتھ وہ تر شدہ اپنی آنکھوں پہ لگائے، روشنی لوٹ آئی. سبحان اللہ، سبحان مولا. آپ کی مہربانی، مولا آپ کا شکریہ، مولا آپ کی کریمی. اب اس کے باپ نے کہا مولا کیونکہ یہ آنکھیں آپ نے عطا کی ہیں، اس کی بینائی جو پیدائشی طور پہ نابینا تھی، میں چاہتا ہوں اب یہ میری بیٹی ساری زندگی کنیز بن کے رہے گی پاک بیویوں کی. اور پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ کم سن لڑکی پاک بیویوں کی کنیز بن کے رہے اور علم قرآن، تفسیر قرآن خود پاک شہزادیوں سے یہ پڑھتی رہی. بس مجلس بالکل تمام ہو رہی ہے، آپ کے سوچنے سے پہلے میں ممبر چھوڑ دوں گا. وقت گزرا، بالغ راشدہ ہوئی. ایک مرتبہ پھر مولا نے اس کو بلا بھیجا کہ اب تمہاری بیٹی بالغ اور راشدہ ہو چکی ہے، کسی اچھے امین کا انتخاب کر کے یہ امانت اس کے حوالے کا، یہ امانت اب حوالے کا. یہ تعلیمات محمد و آل محمد ہے نا بابا جو میں گزارش. بہر طور اب اس کا دل نہیں کر رہا، حکم امام کا بھی احترام ہے، اور کہہ رہی ہے پاک بی بی جو زندگی میں نے آپ کے قدموں میں گزار دی ہے، بس زندگی تو تھی یہی، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے میں جاتی ضرور ہوں، مگر وعدہ فرمائیں میرے گھر آپ ضرور تشریف لائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار قدیم کے عزادار ہو، ماؤں کی گود سے آپ نے یہ ذکر سننا شروع کیا، بی بی آئیں گے. فرمایا وعدہ رہا، ہم لوگ ضرور آئیں. تاریخ کہتی ہے یہ واپس اپنے وطن شام پہنچی، اور قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ یہ حاکم شام کی بیوی قرار پائی، جس کا نام بعد میں قرار پایا ملکہ شام ہند. اس نے ساری زندگی صحن تطہیر پہ جاروب کشی کا اہتمام کیا، برتن صاف کیے، خدمت کرتی رہی پاک گھرانے کی پاک بیویوں. لیکن ستم زمانہ یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اگر قرآن نیزوں پہ
بلند کیا گیا تو اہل بیت کے سر بھی کاٹ کے ظالموں نے نیزوں پہ بلند کیا۔ مرحبا مرحبا۔ میں بڑا محتاط ہو کے پڑھتا ہوں، اگر کوئی سخت لفظ میں پڑھ جاؤں نا میری مجبوری سمجھیے گا۔ قرآن بھی نیزوں پہ بلند ہوا، اہل بیت بھی پاک سر نیزوں پہ بلند ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے وہ وقت آیا مولا حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے، پاک بیبیاں بندھے ہاتھوں سے مصروف ہاتھوں سے شہر شام میں داخل ہوں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ تھوڑا سا ذہن کو لے جانا شہر شام، بلکہ جو شام کے زائرین بیٹھے ہوئے ہو آپ تائید کریں گے آج بھی وہ دروازہ موجود ہے جس کا نام ہے باب السعاد۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا کئی گھنٹے والا دروازہ، میں کہتا ہوں یہ کئی گھنٹے والا دروازہ نہیں، یہ کئی دنوں والا دروازہ۔ صاحب مالی و سبتین نے لکھا 3 دن اور 3 راتیں علی کی بیٹیاں اس دروازے پہ کھڑی رہیں، پتہ نہیں کتنی آذانیں سنی علی کی بیٹی نے، رو کے کہا نانا یہ کیسے لوگ ہیں آذان میں تیری گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ تیری بیٹیوں کو یہ ظالم آ کے کہیں علی کی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ اسی مقام پہ کسی وقت آواز آتی کہ دربار نہیں سجا، علی کی بیٹیوں سے کہو انتظار کریں، نقال نہیں آئے، میں قربان جاؤں۔ اچھا جس لفظ کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے بالکل چند لمحوں میں، روایت تو کافی ساری ہے لیکن میں باتیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت آپ کا بچ جائے نا، پڑھنے والوں کا بھی وقت بچ جائے۔ میری شہزادیاں آئیں اور پتہ چلا اس ملکہ شام کو کہ کچھ قیدی ہیں اور یہ اتنے معجز نما قیدی ہیں، مظلوم ہیں، جن کے سر بغیر بدن کے تلاوت قرآن کر۔ مرحبا 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 مرحبا۔ یہ حیران رہے گی بغیر بدن کے سر تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ عزادارو مجھے معاف کیجیے گا اگر دل دکھے، بالخصوص سادات۔ اس نے فاخرہ لباس پہنا، زیورات پہنے، بھئی ملکہ شام ہے نا، چاندی کی کرسی کنیزوں نے ساتھ لی، یہ بڑے احتشام کے ساتھ چلی، روب دبدبے کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ۔ دور سے نگاہ پڑی بی بی ام کلثوم کی، ہائے میں قربان جاؤں، میں سوچ رہا ہوں اگلے لفظ ہیں اتنے بڑے مشکل، میں پڑھوں گا کیسے، یہ ماتمی عزادار سنے گے کیسے۔ بی بی ام کلثوم کی نگاہ پڑی، رو کے کہا ماں جائی زینب، جی کلثوم۔ فرمایا بی بی سامنے دیکھیں یہ ہمارے دروازے کی کنیز ہند نہیں آ رہی۔ ہائے میں قربان جاؤں، علی کی بیٹی نے نا تڑپ کے کہا بیبیو اپنی اپنی پوشت پھیرو، اپنی اپنی پوشت پھیرو۔ بیبیوں نے کہا علی کی بیٹی کیوں؟ رو کے کہا مجھے اس عالم غربت میں میرے گھر کے دروازے کی کنیز نہ دیکھے۔ ہائے ستم زمانہ، میرے گھر کے دروازے کی نوکرانی مجھے اس عالم غربت میں۔ دعا مانگا کریں کوئی سردار، کوئی شہزادیاں اجڑے نہیں۔ بس یہ قریب آ کے بیٹھی، اس نے بیبیوں کو دیکھا، بیبیوں نے رخ پھیرے ہوئے۔ اب اس نے کہا بیبیوں میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہوں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں من ای البلاد انتن، بی بی آپ کا وطن کون سا ہے؟
بی بی نے فرمایا من بلد المدینہ، ہائے کتنی درد بھری آواز ہوگی، من بلد المدینہ، اچھا مدینے کا نام آیا، فوراً کرسی سے اٹھی، کنیزوں سے کہا کرسی اٹھا لو، میں خواب پہ بیٹھ گئی۔ بی بی نے فرمایا ملکہ شام تو ملکہ ہے، تو کرسی پہ بیٹھ، میں قیدی ہوں، میں خواب پہ ٹھیک ہوں۔ بس عزادارو، جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو، میں تمام کرنے لگا ہوں اپنے حصے کی عبادت، میں قربان جاؤں۔ میری شہزادی نے کہا نا کہ ہمارا وطن مدینہ ہے، بس اس سے کرسی چھوٹ گئی، رو کے کہا بی بی اگر آپ مدینے کی رہنے والی ہیں تو میں پتہ نہیں کتنا عرصہ شہر مدینہ میں سادات کے گھر کنیز رہی ہوں، بی بی مدینے سے متعلق اگر میں کوئی سوال کروں مجھے جواب دیں گی؟ بی بی میں دعا کرتی ہوں خدا تجھے مدینے لے جائے، جا کے جب میری آقازادی سے تمہاری ملاقات ہو میری شکایت ہرگز نہ کرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی فرماتی ہیں پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتی؟ عزادارو، ہند نے پہلا سوال کیا تعرفینا علی ابن ابی طالب، بسم اللہ، گود پھیلا کے بیٹھ، شرم کر کے نہ رو، تیری عظیم عبادت۔ اے بی بی اگر آپ کا وطن مدینہ ہے مجھے اتنا بتا، میرے مولا علی کا نام جانتے؟ خدا گواہ علی کی بیٹی کی درد بھری آواز نکلی، آسمان کا رخ کر کے کہا میرے اللہ تو جو بے نیاز ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، بس ختم ہو گئی میرے حصے کی پڑھائی۔ بلا تشبیہ دوسرا سوال کیا، بی بی اتعرفینا حسین ابن علی، بی بی اگر آپ کا وطن مدینہ ہے مجھے اتنا بتا میرے مولا حسین کو جانتا؟ خدا گواہ نام حسین آیا، بی بی کو سارے درد بھول گئے، رو کے کہا جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا، میں تو 70 قدم کے فاصلے پہ قرآن سر پہ رکھ کے کہتی رہی لمار میری ماں بدول نے چکیاں بھی، بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ، ہاتھ نہ جوڑ زیادہ، بسم اللہ، اللہ مولا آپ کی عزاداری قبول کر، مولا سادات کا اہتمام قبول و منظور فرمائے۔ عزادارو اب کنیز حیران رہ گئی، اب اس کو اندازہ تو ہو گیا کوئی عام بی بی نہیں۔ عزادارو بلا تشبیہ تیسرا سوال کیا، میرا آخری جملہ، دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے پھر دونوں ہاتھ جوڑے، رو کے کہا بی بی پہلے سوالوں کا جواب آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے، بی بی التجا کرتی ہوں اس سوال کا جواب مجھے آہستہ سے دے، رو کے کہا اگر آپ کا وطن مدینہ ہے مجھے اتنا بتا مولا علی کی بڑی شہزادی کو جان، اور ماتمیوں میرا پڑھنا سا آپ کا سننا سا، رو کے کہا ہند میرے قریب میرے چہرے سے پریشان بال ہٹا، عزاداروں کے میری آقازادی کے اپنے ہاتھ نہیں تھے، بی بی کے ہاتھ تھے مگر پسے فرمایا پہچان شیریں قدموں پہ گری، ہند رو کے کہتی ہے اتنا بتا ادا تو مدینے والی زینب ہے، تیرا بھائی عباس، فرمایا میرے بھیرا کو اجازت نہ ملی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب